اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا متمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، امام حسین از مدینہ تا کربلا اور امام کے گفتار، کردار اور امام نے جو اقدامات انجام دیے ان کا جائزہ لینے کے لیے یہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس کے گزشتہ جو پروگرام ہوئے تھے اس کے اندر ہماری بات و گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام مکہ کے اندر تشریف فرما ہے اور امام نے سب سے زیادہ طولانی جو قیام کیا، یعنی جہاں پر سب سے زیادہ وقت صرف کیا، اور 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک سب سے طویل اور طولانی امام نے استقرار و قیام کیا، جہاں پر سٹے کیا سب سے لمبا، وہ سرزمین مکہ مکرمہ تھی۔ اس سرزمین پہ امام علیہ السلام نے تقریباً 4 ماہ اور کچھ دن، جو تقریباً 5 دن بنتے ہیں، امام نے قیام فرمایا۔ اس سرزمین کے اوپر قیام کے دوران امام نے بہت سارے امور کو انجام دیا، جن کو ہم نے سردست 3 عناوین کے تحت اور 3 موضوعات میں تقسیم کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک عمومی و عوامی گفتگو کی، لوگوں کو خطبہ دیا، اپنے مقصد اور دین اسلام پر جو آفت اس بنو امیہ کے سلسلے نے ڈھائی ہے، امام نے اس سے لوگوں کو آشنا و آگاہ کیا۔ دوسرا، امام علیہ السلام نے مختلف شہروں کی جانب خطوط لکھے اور بہت سے علاقوں کے وفود، ان کے جو قاصد اور سفراء تھے، وہ امام کی خدمت میں امام کی ملاقات کے لیے آئے۔ امام نے یہیں مکے میں ہی ان سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ تیسرا جو اہم کام امام علیہ السلام نے انجام دیا، شخصیات بزرگان دین، یا یوں کہا جائے جو سیاسی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی ایک مقام، منصب اور معاشرے میں ایک حیثیت اور وزن رکھتے تھے، اور ان کی ایک شخصیت تھی، امام نے ان سے بھی ملاقات کی، ان کا پیغام سماعت کیا، سنا اور اپنا پیغام ان تک پہنچایا۔ امام علیہ السلام نے مکہ میں جو بھی اقدامات انجام دیے، ہم ابھی اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ امام نے کوفہ کی جانب سے آئے ہوئے سفراء اور قاصدوں اور ان کے پیغامات کو سنا، سماعت کیا، اور امام نے اب ان کا جواب تحریر کر کے جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے کیا۔ امام نے کوفہ والوں کے نام جو خط لکھا، اس میں امام علیہ السلام نے یہی تذکرہ کیا کہ تمہارے سارے خطوط اور تمہارے سارے قاصد و سفراء مجھ سے ملے ہیں، اور جو کچھ تم نے اپنے خطوط میں لکھا ہے، جو بھی داستان سنائی ہے، یہ سب کا سب میں بالکل سمجھ گیا ہوں، اور مجھے تمہارے سارے کے سارا کلام سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور امام نے اس کلام کا خلاصہ بھی لکھا کہ تمہارا مقصود نظر اور تمہارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، بس آپ جلد از جلد ہماری طرف کوفہ تشریف لے آئیں۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ لکھا کہ میں اپنا بھائی، اپنا چچا زاد اور اپنا قابل اعتماد شخصیت مسلم ابن عقیل، ان کو تمہاری جانب روانہ کر رہا ہوں، اور ان کو میں نے حکم دیا ہے کہ تمہارے حالات، تمہارے احوال اور تمہارے بارے میں سب کچھ مجھے کوفہ میں جو کچھ بھی دیکھا، تمہاری بیعت، سب کے بارے میں مجھے یہاں پر مکہ میں اطلاع دیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ تمہارا اب فریضہ و وظیفہ یہ ہے کہ تم مسلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مسلم کے ساتھ قیام کرو، مسلم کی بیعت کرو، مسلم کی نصرت کرو، اور ان کو تنہا مت چھوڑو، کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک منتظر امام کا یہی فریضہ و وظیفہ ہے۔ اور امام نے اپنے کلام اور اپنے خط کے اختتام پر
یہ 3-4 جملات کے اندر یہ پیغام لکھا کہ فالامر مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسہ فی ذات اللہ والسلام، کہ میری جان کی قسم امام نہیں ہوتا مگر وہ کہ جو کتاب خدا کے مطابق عمل کرتا ہے اور جو انصاف عدالت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور دین خدا و حق کے مطابق چلتا ہے اور اپنی ذات کو خداوند متعال کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ یعنی امام نے خود امامت کی ڈیفینیشن ان کے سامنے بیان فرما دی، اور اس کے بعد جناب مسلم کی یہ خط حوالے کیا۔ اب امام جناب مسلم کو کوفہ کی جانب روانہ کر رہے ہیں، تو امام نے جناب مسلم کو کچھ نصیحتیں فرمائیں اور کچھ کلام ان کے ساتھ کیا کہ اے مسلم، کوفہ میں آپ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ کلام کا حصہ ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جو مکتب تشیع کے سفیر ہیں اور مکتب تشیع کی شناخت دوسرے مکاتب میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مکتب تشیع کے سفراء اور اس کے سفیر صرف اور صرف وہ اشخاص ہیں کہ جو ایک خاص لباس میں ابا قبا معمم امامے میں ہیں، صرف اور صرف یہی مکتب تشیع کے سفیر ہیں، نہ بلکہ ائمہ معصومین کے فرامین کے مطابق ہر شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے وہ مکتب تشیع کا سفیر ہے۔ غیر مسلموں کے نزدیک بھی مکتب تشیع کا سفیر ہے، دوسرے مسلم مسالک اور جتنے بھی سلسلے ہیں ان کے ہاں بھی یہ مکتب تشیع کا ایک سفیر شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ کلام سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ روایت یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام نے ثم طوى الکتاب وختمہ ودعا مسلم ابن عقیل، امام علیہ السلام نے جو خط تھا اس کو لپیٹنے کے بعد اس خط کے اوپر اپنی مہر باندھی، یعنی خط کو اس طریقے سے لپیٹا جاتا تھا کہ چونکہ چمڑے کے اوپر یا کسی جانور کی کھال کے اوپر لکھا گیا خط، اس کو لکڑیوں کے اندر لپیٹ کر اس کے اوپر ایک دھاگا یا ایک مہر باندھی جاتی تھی کہ جو مہر جب تک بندھی ہوئی ہو اس کا مطلب ہے یہ خط امانت کے ساتھ اپنے صاحب اور اپنے مالک تک پہنچا دیا گیا ہے، بیچ میں کسی نے بھی اس خط کو کھول کر اس کے مضامین سے آگاہی حاصل نہیں کی ہے۔ امام نے پھر جناب مسلم ابن عقیل کو آواز دی اور ان کو بلایا، فدفع الیہ الکتاب وقال، اور امام نے ان کے پاس یہ خط ان کو دیا اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، وقال لہو، امام نے حضرت مسلم سے جب گفتگو کی، یہ بہت اہمیت کی حامل اور یہ انتہائی خوبصورت کلام ہے جو امام علیہ السلام نے اپنے سفیر کو یہ کلام اور اس کو یہ نصیحتیں اور یہ حکم عنایت فرمائے، انی موجہ کا الی اہل الکوفہ وہذہ کتبہم الیہ، امام فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اہل کوفہ کی جانب روانہ کر رہا ہوں، اہل کوفہ کی جانب آپ کو بھیج رہا ہوں، اور یہ اہل کوفہ کے وہ خطوط ہیں جو انہوں نے مجھے لکھے ہیں، وَسَيَقْضِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِكَ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، اور عنقریب خداوند متعال جو چاہتا ہے، جو اس خدا کی مشیت اس کا ارادہ ہے وہ عنقریب اس کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ لیکن امام فرماتے ہیں وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَنْتَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ، لیکن میری امید یہ ہے، میری تمنا و میری امید یہ ہے کہ عنقریب خداوند متعال آپ کو اور مجھے ہم کو شہداء کے درجے میں سے قرار دے گا اور ہم کو شہداء میں سے قرار دے گا۔ فَامْضِ عَلَى بَرْكَةِ اللَّهِ حَتَّى تَدْخُلَ الْكُوفَةَ فَإِذَا دَخَلْتَهَا فَأَنزِلْ عِنْدَ أَوْثَقِ أَهْلِهَا، امام فرماتے ہیں کہ آپ خداوند متعال کی برکت کے سائے میں آپ چلتے جائیں یہاں تک کہ آپ کوفہ میں داخل ہو جائیں، اور جب آپ کوفہ میں داخل ہوں تو آپ جو کوفہ میں سب سے معتبر شخصیت ہے، سب سے معزز جو انسان ہے، اس کے گھر میں آپ قیام کریں۔ فَإِذَا دَخَلْتَهَا فَأَنزِلْ عِنْدَ أَوْثَقِ أَهْلِهَا وَأُدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي وَاخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سفیان، اور آپ لوگوں کو میری اطاعت، یعنی میں حسین ابن علی امام وقت و امام زمان، ان کی اطاعت کی جانب آپ بلائیں
اور ان سے کہیں کہ آل ابی سفیان کو چھوڑیں، آل ابی سفیان کی مخالفت کریں اور آل ابی سفیان کی پیروی نہ کریں۔ وَاخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سُفْيَانَ فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى بَيْعَتِي فَعَجِّلْ لِي بِالْخَبَرِ حَتَّى أَعْمُلَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ امام فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ میری بیعت کے اوپر لوگ اجتماع کر چکے ہیں، لوگ جم ہو گئے ہیں، بیعت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ فوراً تیزی کے ساتھ مجھے خبر دیں، آپ مجھے فوراً مطلع کریں تاکہ میں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر سکوں۔ یعنی جس طرح کی آپ خبر دیں گے اس طرح کے مطابق میں انہی حالات کے مطابق عمل کروں گا، فیصلہ کروں گا کہ کوفہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ اس کے بعد ثم آنقہ ودعاہ وبکیا جمیعا، اس کے بعد امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گلے سے لگایا اور ان کو دعا دی اور دونوں نے گریہ کیا۔ امام نے اور آپ کے چچا زاد بھائی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کر شدید گریہ کیا، کیونکہ ایک دوسرے کی جدائی قابل برداشت نہیں تھی۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، امام نے یہ جو نصائح جناب مسلم ابن عقیل کو فرمائیں یہ بہت ہی زیادہ پرمغز نصیحتیں ہیں۔ امام ان کو فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کوفے والوں کی جانب بھیج رہا ہوں، یعنی آپ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ میں امام وقت کا سفیر ہوں۔ آپ کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایک عام انسان، ایک عام مدینے کا شہری، ایک عام مدینے کا رہائشی اور ایک عام مدینے کا رہنے والا ہوں۔ نہ، امام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ میری جانب سے اہل کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہمارے اندر ہم اہل بیت کے شیعہ، ایک ہماری اپنی ذاتی شناخت ہے، میں فلان ابن فلان، اس کا بھائی، اس کا شوہر یا اس کی زوجہ، یہ ساری ہماری ذاتی شناخت ہے۔ لیکن ایک ہماری مکتبی شناخت ہے، ہم کس مکتب، کس آئیڈیالوجی کے پیروکار ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہماری ذاتی شناخت سے ہٹ کر ہمیں مکتبی شناخت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پس اگر ہم اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام و ائمہ معصومین کا ہم اپنے آپ کو پیروکار و شیعہ کہتے ہیں تو دوسرے ہمیں اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے آپ کو سفیر ائمہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک عام معمولی انسان کی نگاہ سے دیکھیں اور اس نگاہ سے اپنے آپ کو ملاحظہ کریں۔ بس پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سفیر مکتب تشیع سمجھیں۔ دوسرا نقطہ جو امام فرماتے ہیں وَسَيَقْضِيَ اللَّهُ مِنْ أَمْرِكَ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى، کہ جو خداوند متعال چاہے گا وہ خداوند متعال فیصلہ کر دے گا، یعنی جو خدا کی مرضی ہوئی، جو خدا جس کی چاہت، مرضی، مشیت جو ہوئی اس کے مطابق خدا فیصلہ کرے گا اور آپ کو اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا وَأَنْتَ فِي دَرَجَةِ الشُّهَدَاءِ، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم دونوں شہداء کا مقام، شہداء کی منزلت کو حاصل کر لیں۔ امام السلام نے جو ان نصائح میں سب سے اہم ترین نقطہ جو بیان کیا وہ یہ دو کلمات ہیں، یہ دو جملات امام کے ہیں، ادعوا الناس الی طاعتی واخذلهم عن آل ابی سفیان، کہ آپ لوگوں کو مجھ حسین کی اطاعت کی جانب بلائیں، دعوت دیں کہ میری اطاعت کریں، وَخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ ابی سفیان، اور آل ابی سفیان کی مدد چھوڑنے، آل ابی سفیان سے دور کرنے کی جانب لوگوں کو رغبت دلائیں، یعنی آپ لوگوں کو آل ابی سفیان سے مایوس کریں، ان سے دور کریں اور آل ابی سفیان کی نصرت اور مدد کو ترک کرنے کا حکم و پیغام لوگوں کو دیں۔ سامعین محترم، آج ہمارا بھی بعنوان سفیر مکتب تشیع و سفیر مکتب امامت و ولایت یہی ہماری بھی ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو اطاعت امام کی جانب دعوت دیں، ہم لوگوں کو ان باطل نظام، کہیں پر جمہوریت ہے، کہیں پر ڈیموکریسی ہے، کہیں پر لبرلزم ہے، کہیں پر کوئی اور ازم ہے، کہیں پر اگر اقتصاد کی دنیا ہے کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے، اور سماجی نظام میں کہیں پر کمیونزم ہے، کہیں پر عام معاشرتی فساد ہے،
یا اس کے علاوہ جو جتنے مذہبی دھڑے بنے ہوئے ہیں، کہیں پر ہندوازم ہے، کہیں پر کرسچنزم ہے، کہیں پر کوئی اور ازمز ہیں، ان سب کے سب ازم سے دور کریں، ان سب نظاموں سے دور کر کے کدھر لے کر جائیں؟ اطاعت امام کی جانب۔ لوگوں کو یہی پیغام ہم نے دینا ہے، کم از کم اپنے مکتب تشیع کے ماننے والوں کو ہمارا یہی پیغام ہو کہ آپ امامت کی پیروی کریں، آپ امامت کے سائے میں چلیں، آپ امامت کی اطاعت کریں، امامت کی مدد کریں، نائبین امام کا ساتھ دیں، اور آل ابی سفیان یعنی امامت سے ہٹ کر باقی جتنے اور سسٹمز ہیں ان سب سے آپ دوری اختیار کریں۔ آج کے دور میں آل ابی سفیان ایک نظام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے بھی نظام، جتنے بھی ازمز، چاہے کہیں پر جو ہے منارکی ہے یا کوئی اور سسٹم ہے، ڈیموکریسی کوئی مقدس نظام نہیں ہے، بلکہ وہ بھی امامت و ولایت کے مقابلے میں ایک سسٹم ہے۔ لہٰذا ہمیں ان سب سے دور کرنا یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہم سب کی ذمہ داری اور فریضہ مقرر و معین فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام جناب مسلم ابن عقیل سے گلے لگ کر ان کو وداع کرتے ہیں اور انہیں گریہ کرتے ہیں، اور جناب مسلم ابن عقیل امام حسین کی بتائی ہوئی تمام تر ہدایات کے مطابق کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین محترم و ناظرین گرامی، ہم اس نقطے کی جانب غور کریں کہ یہ جو پیغام امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کو دیا، یہ پیغام آج ہم سب کے لیے ہے۔ آج ہم سب نے اس پیغام کو اپنانا ہے اور اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ ائمہ معصومین کے فرامین دوسروں تک پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ائمہ معصومین کی تعلیمات دوسروں کو بتانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ باطل آئیڈیالوجیز، باطل نظام، باطل سسٹمز کو ختم کرنا اور ان کو سب کا سب ملیا میٹ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہمیں آئیڈیالوجیکلی طور پر، علمی طور پر اور عملی میادین دونوں میں اس قدر آگے ہونا چاہیے، اس قدر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ ہم ان سب فرائض کو بطریق احسن انجام دے سکیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق جناب مسلم ابن عقیل مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ اور کوفہ کا راستہ اگر ہم غور کریں تو یہ دو راستے اس زمانے میں بنتے تھے۔ ایک راستہ مکہ سے نکلیں تو مدینہ سے گزرتا ہوا کوفے کی جانب بڑھتا تھا، اور دوسرا راستہ مدینہ سے دور تھا اور وہ مدینہ سے نہیں گزرتا تھا۔ امام علیہ السلام نے جناب مسلم کو جو احکامات صادر کیے اور جو ہدایات فرمائے اس سے ہٹ کر، اس میں امام نے ان کو مدینہ والے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ وہ مدینہ والے راستے میں ہوتے ہوئے شہر مدینہ تشریف لاتے ہیں، قبر نبی کے گرد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کے جو رشتہ دار وغیرہ مدینہ میں ہی رک گئے تھے، آپ کے وہ بھائی یعنی جعفر طیار کی وہ اولاد کہ جو آپ کے ساتھ نہیں آئے تھے، جناب عقیل کی وہ اولاد کہ جو امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ مکہ تشریف نہیں لے گئے تھے، جناب مسلم ابن عقیل ان سب سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور اس کے بعد وہیں پر اپنے سفر کے لیے 2 رہنما، 2 گائیڈ جو ان کو رستہ دکھائیں، جو ان کو رستہ بتائیں کوفے تک کا، ان کو ساتھ لے کر جناب مسلم ابن عقیل مدینہ سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب رستے میں جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ مختلف واقعات اور پرنشیب و فراز حادثات پیش آتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کے جو 2 گائیڈز تھے، جو 2 رہنما تھے جن کا کام راستہ دکھلانا تھا، وہ دونوں راستہ بھول جاتے ہیں اور صحرا بیابان میں پانی کے ذخائر سے دور ہو جاتے ہیں۔ آبی جو جتنے وہاں پر ذخائر تھے ان سے دور ہو گئے، جس کی بنا پر وہ دونوں گائیڈ جو ہے وہ پیاس کی شدت کی بنا پر جان بحق ہو جاتے ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کو راستہ مل جاتا ہے اور وہ بالآخر کسی چشمے تک اور پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد جناب مسلم ابن عقیل جب تازہ دم ہوتے ہیں، اس وقت وہ امام حسین کے نام ایک خط لکھتے ہیں اور امام کو اپنی ساری صورتحال سے آگاہ فرماتے ہیں۔
جناب مسلم ابن عقیل نے امام علیہ السلام کو یہ خط لکھا۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک انسان جو اس قدر مشکلات کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچا اور اتنی بڑی ذمہ داری امام علیہ السلام نے اس کے کاندھوں پہ رکھی ہے کہ کوفہ جیسے شہر میں آپ نے جانا ہے، اور کوفہ جیسے شہر کے اندر آپ نے میری اطاعت، مجھ حسین کی اطاعت پر لوگوں کو بلانا ہے اور آل ابی سفیان سے دور کرنا ہے۔ یہ آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی ماموریت، آپ کا وظیفہ و فریضہ ہے۔ اب جناب مسلم ابن عقیل جب اس پانی کے خزانے تک اور پانی کے ذخیرے تک پہنچ کے تازہ دم ہوئے، اب امام کو ایک خط آپ نے تحریر فرمایا، اور اس خط میں آپ نے لکھا فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ۔ جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے یہ لکھا: اما بعد فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي فجار عن الطريق وظل واشتد علينا العطش فلم يلبثا أن ماتا وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء فإن لم ننجي إلا بخير أنفسنا وذلك الماء بمكان يدعي المضيق من بطن الخبيث وقد تطيرت من وجهي هذا فإن رأيت أعفيتني منه وبعثت غيري والسلام۔ جناب مسلم ابن عقیل امام کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی ہدایات کے مطابق دو رہنما لیے، انہوں نے مجھے راستہ دکھایا، ہم کچھ راستہ چلنے کے بعد سے راستہ بھول کر گمراہ ہو گئے، کسی اور جانب نکل گئے۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہم پر شدت پیاس طاری ہو گئی اور پانی کی پیاس کا غلبہ ہم پہ طاری تھا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ وہ جو دونوں گائیڈ تھے، وہ جو دونوں راستہ دکھانے والے تھے، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے اور دونوں مر گئے، دونوں نے موت کو قبول کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہم ایک پانی کے جگہ پر پہنچے ہیں جہاں پر پانی کا گھاٹ ہے، وہاں پر پہنچے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے خوف یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو حادثات پیش آئے یہ اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں اور اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس بڑی ذمہ داری کو آپ نے میرے کاندھوں پہ ڈالا ہے، لگتا ہے کہ میں وہ ذمہ داری کوفہ میں ادا نہیں کر سکوں گا، لہٰذا امام سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کریں، میں استعفیٰ دیتا ہوں، آپ میری جگہ کسی اور کو کوفہ کی جانب روانہ فرما دیجئے۔ امام علیہ السلام نے جناب مسلم ابن عقیل کا خط پڑھنے کے بعد سے ان کو امام نے یہ جواب تحریر کیا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْحُسَيْنِ، امام حسین نے ان کی جانب یہ خط لکھا: اما بعد فقد خشیت ان لا یکون حملک علی الکتاب الاستعفاء من الوجه وجہتک لہ الا الجبن۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا خط جس میں آپ نے استعفاء طلب کیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ مجھے چھوڑ دیں، میرے علاوہ کسی اور کو کوفہ کی جانب بھیج دیں، کسی اور کو میری جگہ پہ روانہ کر دیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ سارا استعفاء مجھے لگتا ہے کہ ایک خوف، ایک جبن اور ایک اس کے پیچھے ڈر چھپا ہوا ہے، اور ساری اس کی وجہ ڈر ہے۔ فَامْضِ لِوَجْهِكَ الَّذِي وَجَّهْتُكَ لَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ۔ آپ اس راستے کی جانب چلتے جائیں جدھر میں نے آپ کو روانہ کیا ہے، جدھر میں نے آپ کو بھیجا، آپ بالکل سیدھا ادھر ہی چلتے جائیں، اور امام نے اسی کے اوپر خط کا اختتام کیا، والسلام علیک۔ ناظرین گرامی و سامعین محترم، یہ جناب مسلم ابن عقیل کا استعفاء اور امام حسین علیہ السلام کا جواب، یہ کس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ مکتب تشیع کے سفیر بننے میں بے تحاشا مشکلات جھیلنے پڑیں گی۔ یہ کوئی بہت آسان راستہ، یہ اتنا سہل اور اتنا ہی آسان راستہ نہیں ہے۔ دشواری کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے فریضے اور اپنے وظیفے کو چھوڑ کر کسی اور جانب کوئی آسان مکتب، کوئی آسان راستہ اختیار کر لیں۔ یہاں پر شیطان انسان کے دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لہٰذا انسان بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اس کی خاطر تگ و دو کرے، انسان اپنا راستہ تبدیل کرنا
اور سرے سے مکتب اہل بیت کو ہی چھوڑنے کی فکر میں ہو جاتا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مسلم ابن عقیل سے یہی فرمایا کہ اے مسلم ابن عقیل، جس طرف میں امام نے آپ کو روانہ کیا، آپ کو بھیجا، آپ بے عینی اسی جانب بڑھتے جائیں، آپ اسی جانب آگے قدم بڑھاتے جائیں، اور اس خوف، اس ڈر، اس سب کو اپنے اندر سے دور کریں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ لہٰذا ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہمارا بھی یہ وظیفہ و فریضہ ہے کہ اس جیسے خوف، اس جیسے تمام تر خشیت، اس سب کو اپنے دل سے دور کریں، سوائے خداوند متعال کے ہر قسم کا خوف اپنے دل سے دور کر کے جو فریضہ و وظیفہ ہمارے امام نے مقرر و معین کیا ہے، ہم اسی فریضے اور وظیفے کی جانب آگے بڑھیں۔ یہ امام علیہ السلام کا جواب جناب مسلم ابن عقیل کو ملا، اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ کوفہ میں مخفیانہ طور پہ داخل ہوتے ہیں، اہل کوفہ کو جمع کر کے ان سے بیعت لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کوفہ میں یزید کے بعض جواسیس اور اس کے بعض جاسوس موجود تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی موجودگی اور ان کے ساتھ شیعوں کا جو عقد و پیمان اور انہوں نے جو وفا کی تھی اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اس سب کی خبر یزید کو لکھ دی۔ یزید نے والی کوفہ نعمان ابن بشیر کے جو سابقہ ادوار میں ایک صحابی ہونے کا بھی درجہ رکھتے ہیں، کچھ عرصہ رسول خدا کے ساتھ بھی گزارا، ان کو کوفہ سے ہٹا دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کہ جو پہلے بصرے کا بھی والی اور حاکم تھا، اس کو کوفے کا بھی والی اور حاکم بنا دیا، اور اس کے بعد سے کوفے کی صورتحال نمایاں پلٹا کھاتی ہے، اور وہی جو خطرہ امام نے کوفیوں کو پہلے سے بتایا تھا اور کوفیوں کو جو تاکید کی تھی کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کی بیعت کرو، اس کی مدد کرو، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، فلا تخذلو ہو، اس کا خذلان نہیں کرنا، اس کو اکیلا اپنے حال پہ نہ چھوڑ دینا۔ لیکن کوفیوں نے امام کی رائے کو قبول نہیں کیا، اور امام کے اس نمائندے، امام کے سفیر اور قاصد جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد شہید کروا دیتا ہے۔ یہاں سے آگے چونکہ داستان لمبی ہے، کوفہ میں کیا حالات پیش آئے وہ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں گے تو اپنے اصلی ہدف کے جو امام علیہ السلام کا کلام ہے وہ اس سے رہ جائیں گے۔ لہٰذا کوفہ کی یہ مختصر سے حالات آپ کی خدمت میں عرض کیے، اور امام نے کوفیوں کی جانب جو خط لکھا اس کا مضمون بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب امام علیہ السلام کا دوسرا خط جو ایک اہمیت کا حامل ہے، وہ امام نے بصرہ کے مومنین اور شیعوں کے نام لکھا اور اہل بصرہ کو پیغام بھیجا۔ بصرہ کا خط دوسرا خط ہے کہ جو امام حسین نے لکھا اور تاریخ نے اس کو ضبط کیا اور ہم تک آج پہنچا دیا ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اور بھی خطوط تھے کہ جو امام علیہ السلام نے مثال کے طور پہ خراسان کے باشندوں کے نام لکھا، اسی طرح امام نے اہواز، اور اسی طرح امام نے یمن اور بعض دوسرے علاقوں کے مومنین، مصر کے مومنین کے نام بھی خطوط لکھے، لیکن ان کا مضمون تاریخ سے محو ہو چکا ہے۔ روایت کے مطابق امام علیہ السلام نے بصرہ کے 5 بڑے سرداروں کے نام ایک ہی خط لکھا، اور ان 5 بڑے سرداروں کو امام نے اپنی اطاعت اور اپنی بیعت اور نصرت دین کی جانب دعوت فرمائی۔ میں جناب ابن طاؤس کی روایت مکمل عبارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جناب سید ابن طاؤس فرماتے ہیں، وَكَانَ الْحُسَيْنُ قَدْ كَتَبَ إِلَى جَمَاعَةٍ مِّنْ أَشْرَافِ الْبَصْرَةِ كِتَابًا مَعَ مَوْلًى لَهُ اسْمُهُ سُلَيْمَانُ وَيُكَنَّى أَبَا رَزِينَ۔ جناب سید ابن طاؤس ایک بزرگ فقیہ و عارف بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اس کو اپنے ایک باوفا ساتھی سلیمان، جن کی کنیت ابا رزین تھی، جن کو ابا رزین کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، ان کے حوالے کیا۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى نُصْرَتِهِ وَلُزُومِ طاعَتِهِ، اور امام نے اہل بصرہ کو
ان لوگوں کو جو خط لکھا اس میں اپنی اطاعت کہ میں امام معصوم میری پیروی و اطاعت کرو اور میرا ساتھ دو، دین کی حمایت کرو۔ منہم یزید بن مسعود النحشلی والمنذر بن جارود العبدی، یہاں ان لوگوں میں سے وہ جو اخماس بصرہ، ان کے نام جو ہے وہ مفصل تاریخ کے اندر آئے ہیں اور دیگر روایتوں میں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر جناب سید ابن طاؤس نے صرف دو لوگوں کے نام لکھے اور کہا کہ یزید ابن مسعود النحشلی اور منذر ابن جارود العبدی، ان کو امام نے خط لکھا، جبکہ یہ بھی اس خط میں شامل تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی خط لکھا جن کے نام آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ ان کے نام تھے مالک ابن مسمع البکری، احنف ابن قیس اور مسعود ابن عامر۔ ان کے نام بھی امام نے علیہ السلام نے خط لکھا تھا، اور ایک ہی خط میں ان سب کے نام امام نے پیغام بھیجوایا۔ آئیے امام کا بصرہ کے مومنین اور وہاں کے مسلمانوں کے نام جو خط لکھا، اس میں امام کا پیغام اور امام نے جو متن فرمایا ہے اس کا ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اما بعد، امام علیہ السلام خط کا آغاز کرتے ہیں حمد و ثناء خداوند متعال کی بات سے اور صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے۔ خط کا مضمون اس طریقے سے امام آگے بڑھاتے ہیں۔ اما بعد فإن اللہ اصطفى محمد علی خلقہ واکرمہ بنبوتہ واختارہ لرسالتہ ثم قبضہ اللہ الیہ وقد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ وکنا اہلہ واولیاءہ واوصیاءہ وورثتہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خداوند متعال نے چنا اور برگزیدہ قرار دیا۔ تمام مخلوقات میں سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خداوند متعال نے انتخاب کیا، اور آپ کو خداوند متعال نے اپنا نبی بنانے کے ذریعے سے کرامت عطا کی اور اپنی رسالت کے لیے آپ کو چنا۔ اس کے بعد خداوند متعال نے آپ کو اپنے پاس واپس بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے بندوں کو، اپنے پیروکاروں اور ماننے والوں کو نصیحت کی، اور جو کچھ خدا نے آپ تک پہنچایا تھا وہ رسول اللہ نے بخوبی تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ لیکن اس کے بعد سے کہ جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام فرماتے ہیں وَكُنَّ أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ۔ ہم وہ لوگ تھے، ہم اہل بیت وہ تھے کہ جو رسول خدا کے مقام کے لیے آپ کے بعد لوگوں میں اس حیثیت اور آپ رسول خدا کی جانشینی کے لیے سب سے زیادہ لائق تھے۔ یہ مقام ہمارا تھا، لیکن فاستعصر علینا قومنا بذالک، لیکن اس مقام کو ہم سے زبردستی لے لیا گیا، دوسروں کو ترجیح دی گئی ہم پر، اور دوسروں کو اس مقام کے زیادہ لائق سمجھا گیا، دوسروں کے حوالے کر دیا گیا۔ فرضینا وکرہنا الفرقۃ واحببنا العافیہ، بس امام فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے اوپر راضی ہو گئے، ہم یعنی خاموش ہو گئے امام علی کے سکوت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، اور فرماتے ہیں وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، ہم نے تفرقے کو ناپسند کیا، اس بات کو ناپسند کیا کہ امت مصطفیٰ، امت رسول خدا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، ایک ان کے حامی ہو جائیں، ایک ان کے حامی، ایک ان کے حامی، اور اس طرح سے اسلام کا شرازہ اور اسلام مختلف فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے، اس بات کو ہم اہل بیت نے نا پسند کیا۔ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقَّ الْمُسْتَحِقَّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں علم ہے کہ اس حق، جو امارت، جو خلافت، جو ولایت جو تم نے دوسروں کے حوالے کر دی، سب سے زیادہ سزاوار ہم ہیں اس کے، یہ ہمارا حق ہے۔ وقد احسنوا واصلحوا وتحروا الحق فرحمهم اللہ وغفر لنا ولہم۔ امام فرماتے ہیں خوب یہ گزر گیا، یہ بات ہو گئی، خداوند متعال ان پر رحمت نازل کرے، ان پر رحم کرے، ہماری اور ان کی مغفرت کرے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پیغام ان کی جانب بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام یہاں پہ اہل بصرہ کے نام جو خط لکھا، اہل بصرہ کو امام علیہ السلام نے جو دعوت نصرت و اطاعت کی دی،
اس کے اندر امام نے کیوں اس چیز کا پہلے تذکرہ کیا، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اہل بصرہ خلفاء سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ خلفائے ثلاثہ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کا حق غصب کیا، ان سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، اور اہل بصرہ ہی وہ تھے کہ جو جنگ جمل میں امام علی کے مقابلے میں آئے، اور انہوں نے ام المومنین بی بی ام عائشہ اور بی بی عائشہ اور جو ہے وہ اصحاب جیسے طلحہ اور زبیر اور جو دوسرے ساتھی تھے ان کا ساتھ دیا اور امام علی کے مقابلے میں تھے۔ بس اہل بصرہ خلفاء کو صحیح سمجھتے تھے، لیکن امام بہت ہی خوبصورت انداز میں امام نے اپنا پیغام بھی دیا اور کہا کہ یہ جو تم دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہو، ہم سے زیادہ فوقیت دوسروں کو دیتے ہو، اس حق کے اصل حقدار ہم اہل بیت ہیں اور یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن ہم نے بدعت، ہم نے تفرقے اور ہم نے امت کا شقاق، امت کی پراکندگی اور امت کے اندر ڈویژن اور پارٹی بازی کو ہم نے مناسب نہیں سمجھا، لہٰذا ہم نے اس بات کو جو ہے وہ خاموشی اختیار کی اور ہم نے اس وقت کوئی اظہار نہیں کیا۔ لیکن اب جو حسین ابن علی قیام کر رہے ہیں، اب بات بالکل جدا ہے۔ اب فرماتے ہیں وَقَدْ بَعَثْتُ رُسُولِي عِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، میں اپنا نمائندہ، اپنا سفیر، اپنا پیغام رسان تمہاری جانب بھیج رہا ہوں۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ، اور میں تم لوگ کو دعوت دیتا ہوں کس چیز کی جانب؟ کتاب خدا کی جانب، سنت رسول خدا کی جانب تم لوگ کو دعوت دیتا ہوں۔ کیوں سنت خدا کی جانب دعوت دے رہا ہوں؟ کیونکہ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، بے شک سنت اس کو مار دیا گیا، سنت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ دین میں جو چیزیں موجود نہیں تھیں ان کو دین کا حصہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور دین کے اندر جو تھا سنت رسول خدا تھی، رسول خدا کا جو طور طریقہ، اس کو مار دیا گیا، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اب ہم رسول خدا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي وَتُطِيعُوا أَمْرِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات سنو اور اگر تم میری اطاعت کرو، میرے حکم کی اطاعت کرو، میں تمہیں سیدھا راستہ، میں تمہیں بالکل رشد کا راستہ تمہیں دکھاؤں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی کے اوپر امام علیہ السلام نے اپنے خط کا اختتام فرمایا۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، آپ نے ملاحظہ کیا امام علیہ السلام نے اہل بصرہ کے نام یہ خط لکھا کہ سنت کو مار دیا گیا ہے، سنت رسول کو دفن کیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہاں پر جس رسول کی سنت کو ختم کیا جا رہا ہے، اس رسول کے خاندان اور اس کے نواسے کے اوپر فریضہ ہے، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس کے احیاء کے لیے، اس سنت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے قیام کرے، اور امام علیہ السلام نے اس چیز کے لیے دوبارہ قیام فرمایا۔ جناب سلیمان، جن کو امام نے بصرہ کی جانب اپنا سفیر، اپنا نمائندہ اور اپنا قاصد بنا کے بھیجا تھا، انہوں نے یہ پیغام اہالیان بصرہ کے حوالے کیا، اہالیان بصرہ کو پہنچایا۔ آئیے اب ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ بصرہ میں جب امام کا پیغام پہنچا تو یہاں پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا، اور یہاں پر نام امام نے پیغام بھجوایا جن کو مخاطب کر کے امام نے اپنا پیغام بعنوان امام اپنا پیغام ان کو دیا، انہوں نے آگے کیا رد عمل دکھایا، آئیے خود روایت سے ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے جو ایک مخاطب جن کو امام نے خط لکھا، جناب یزید ابن مسعود نحشلی، جو قبیلہ بنی تمیم کے سردار تھے اور بزرگ تھے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اہل بیت کے ماننے والے شیعہ قبائل کو جمع کیا اور ایک بڑی محفل، ایک بڑی مجلس میں ان کو لایا۔
وہاں پہ جناب یزید ابن مسعود کھڑے ہو کر ان کے سامنے یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی تمیم کیف ترون موضعی فیکم وحسبی منکم وحسبی منکم۔ جناب یزید ابن مسعود فرماتے ہیں، یا بنی تمیم کیف ترون موضعی فیکم وحسبی منکم، کہتے ہیں کہ اے بنی تمیم تمہارے نگاہوں میں میرا مقام کیسا ہے، میرا حسب و نسب، میری منزلت تمہاری نگاہوں میں کیسی ہے؟ فقالو، بنی تمیم کے جو قبائل کے لوگ تھے انہوں نے جواب دیا، بخن بخن انت واللہ فقرۃ الزہر وراخر وحللت فی الشرف وسطا وتقدمت فیہ فرطا۔ انہوں نے جواب دیا، واہ واہ، آپ کی کیا بات ہے، آپ کے کیا کہنے، آپ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں اور آپ ہمارے سروں کا تاج ہیں، آپ ہمارے فخر کا تاج ہیں، اور ان کی خوب تعریفیں کی۔ اب یہاں پر جناب یزید ابن مسعود نحشلی امام کا پیغام ان قبائل کو دیتے ہیں، اور آپ یہ ملاحظہ کریں کہ ان قبیلوں اور قبیلہ پرست لوگوں نے اس پیغام کا کیا حشر کیا۔ جناب یزید ابن مسعود کہتے ہیں، فَإِنِّي قَدْ جَمَعْتُكُمْ لِأَمْرٍ أُرِيدُ أَنْ أُشَاوِرَكُمْ فِيهِ وَأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَيْهِ، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک اہم کام کے لیے جمع کیا ہے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ سے مشورہ طلب کروں، اور آپ سے مشورہ کروں، آپ سے مدد حاصل کروں، اس کام میں آپ سے اپنے لیے مدد طلب کروں۔ فقالوا ان واللہ نمنحک النصیحۃ ونحمد لک الرأی فقل حتی نسمع، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی نصیحت دل و جان سے قبول ہے، اور آپ کی رائے اس کا کیا ہی کہنا، کتنی خوبصورت رائے ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ اے جناب یزید ابن مسعود آپ کلام کیجئے تاکہ ہم آپ کی بات سن سکیں۔ یزید ابن مسعود کلام یوں کرتے ہیں شروع، فقال ان معاویۃ مانا، جناب یزید ابن مسعود یوں کلام شروع کرتے ہیں، فقال ان معاویۃ ماتا، معاویہ مر چکا ہے، فاحون بہ واللہ حالکا ومفقود انہ قد انکسر باب الجور والاثم وتزعزعت ارکان الظلم، کہتے ہیں کہ خداوند اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ کیا اس کا مرنا اور کتنا بہتر ہوا اس کا چلا جانا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ظلم اور جور کا جو دروازہ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، ظلم و جور کی جو اساس تھی، جو ریڑھ کی ہڈی تھی یعنی معاویہ، وہ ختم ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں وَتَزَعْزَعَتْ أَرْكَانُ الظُّلْمِ، اور ظلم کے جو ارکان تھے وہ منہدم ہو گئے ہیں، وہ کمزور پڑ گئے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ أَحْدَثُ بَيْعَةٍ عَقَدَ بِهَا أَمْرًا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَحْكَمَهُ وَهَيْهَاتَ وَالَّذِي أَرَادَ اجْتَهَدَ وَاللَّهِ فَفَشِلَ وَشَاوَرَ فَخَذَلَ وَقَدْ قَامَ ابْنُهُ يَزِيدُ شَارِبُ الْخُمُورِ، کہتے ہیں کہ یہ جو آخری بیعت جو رونما ہوئی ہے، یہ جو آخری بیعت جو لی گئی ہے، اور اس بیعت کو اس شخص نے اپنے گمان میں محکم بھی کیا، یعنی معاویہ کی طرف اشارہ کہ اپنی زندگی کے آخر میں یزید کے لیے اس نے بیعت حاصل کی، اور پھر اس بیعت کو اپنے گمان کے مطابق محکم کیا، اور اپنے بعد اس نے اپنا شرابی بیٹا اور جو تمام وراث الفجور شارب الخمور اب پینے والا، اور جو تمام برائیوں کا باپ ہے، تمام برائیوں کا دار ہے، تمام برائیوں کے اوپر غالب ہے، اس کو جو ہے وہ اپنا بیٹا بنایا، اور اس کو خلافت کے اوپر اور مسند رسول اللہ پر اس نے فائز کیا۔ وَيُدَّعِي الْخِلَافَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَتَأَمَّرُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ رِضًى مِّنْهُ مَعَ قَصْرِ حِلْمٍ لَا يَعْرِفُ مِنَ الْحَقِّ مَوْطِئَ قَدَمِهِ، اور یہ فرماتے ہیں کہ یزید کی حالت کیا ہے، یزید کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ یہ شارب الخمور ہے، شرابور ہے، تمام برائیوں کا سردار اور سربراہ، اور اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے اوپر خلافت کا مدعی بنا ہوا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر حکومت و خلافت مجھے کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یزید اور کیا کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے ان مرضی کے بغیر حکومت کر رہا ہے،
یعنی لوگ اس کی حکومت پہ راضی نہیں ہیں، دل سے خوش نہیں، لیکن تلوار کے زور پر، دھونس کے اوپر یہ لوگوں سے بیعت لیتا ہے اور ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ماقصر حلم، یہ حلم نہیں رکھتا، کوئی نافرمانی کا فوراً تہ تیغ کر دیتا ہے، وقلت علم، اور یہ تو عالم بھی نہیں ہے، جاہل ہے، بالکل ان پڑھ انسان ہے، لا یعرف من الحق موت نہیں، اور اس کے قوم کے آگے والی جگہ ہے، اس جگہ کو برابر بھی یہ حق نہیں ہے، اس کو حق شناخت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جناب یزید ابن مسعود نحشلی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اس کلام ہم تیزی سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں کہ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ قَسْمًا مَبْرُورًا لَجِهَادُهُ عَلَى الدِّينِ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ وَهَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِي ابْنُ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ذُو الشَّرَفِ الْأَصِيلِ وَالرَّأْيِ الْأَصِيلِ لَهُ فَضْلٌ لَا يُصَفُ وَعِلْمٌ لَا يُنْزَفُ وَهُوَ أَوْلَى بِهَذَا الْأَمْرِ لِسَابِقَتِهِ وهو أولى بهذا الأمر لسابقته وسنه وقدمه وقرابته يعفو على الصغير ويحنو الكبير فأكرم به راية وإمام قوم وجبت لله به الحجة۔ جناب یزید بن مسعود نحشلی ان کا کلام جب وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کھاتا ہوں اور سچی قسم کہ اس کے خلاف شدید کے خلاف جہاد کا، یہ کفار سے جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ دین کے لیے ضروری ہے۔ اور اس بات کہتے ہیں کہ یہ حسین بن علی ہیں، ان کا خط ہے، جو کیا ہیں، رسول کی بیٹی کے فرزند ہیں، یعنی رسول خدا کے نواسے، ان کا شرف، ان کا حسب و نسب، اس کے تو کیا ہی بات ہے، ان کا فضل ایسا ہے، ان کی فضائل ایسے ہیں کہ جس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور ان کا علم کبھی کم نہیں ہوتا، اور ان کی جو ہے وہ رسول خدا سے جو قرابت ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ اور بہترین ہے۔ اور ان کی صفات کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ چھوٹوں کے اوپر رحم کرتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے، اب جناب یزید ابن مسعود نحشلی کہتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر حجت تمام ہو گئی، وَإِمَامِ قَوْمٍ وَجَبَتْ لِلَّهِ بِهِ الْحُجَّةُ وَبَلَغَتْ بِهِ الْمَوْعِظَةُ فَلَا تَعْشَوْا عَنْ نُورِ الْحَقِّ وَلَا تَسْكَعُوا فِي وَحْدَةِ الْبَاطِلِ فَقَدْ كَانَ الصَّخْرُ بْنُ قَيْسٍ إِنْ خَذَلَ بِكُمْ يَوْمَ الْجَمَلِ فَاغْسِلُوهَا بِخُرُوجِكُمْ إِلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ وَنُصْرَتِهِ وَاللَّهُ لَا يَقْصُرُ أَحَدٌ عَنْ نُصْرَتِهِ إِلَّا أَوْرَثَهُ اللَّهُ الذُّلَّ فِي وُلْدِهِ والقلة في عشيرته وها أنا ذا قد لبثت للحرب لأمتها وأدرعت لها بدرعها من لم يقتل يمت ومن يحرب لم يفت فأحسنوا رحمكم الله رد الجواب۔ جناب یزید ابن مسعود نحشلی کہتے ہیں کہ تم لوگوں پر، اے قوم، تم لوگوں پر، تمہارے اوپر خدا کی حجت قائم ہو گئی ہے، حجت تمام ہو گئی، یعنی اب تمہارے پاس کوئی بہانہ اور کوئی چارہ کچھ باقی نہیں بچا، حجت تمام ہو گئی ہے، لہٰذا جو معجزہ تم تک پہنچنا تھا، جو نور خدا تم تک آنا تھا، تم اس کو قبول کرو، اس کو پشت نہ دکھاؤ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آج سے لباس جنگ پہن رہا ہوں، میں لباس حرب، امام کی مدد، امام کی نصرت، اس کے لیے میں لباس حرب پہن کر امام کی مدد کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان کی مدد میں کوتاہی کرے، خداوند متعال اس کو ذلت کا لباس پہنا دے گا، اس کے تن کے اوپر ذلت کا لباس خداوند متعال چڑھا دے گا، اور جو بھی ان کی مدد نہ کرے، خداوند متعال اس کے قوم قبیلے میں کمی وارد کرے گا، اس کے قبیلے کو چھوٹا کر دے گا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ تم نے ایک دن تو مرنا ہی مرنا ہے، اگر جنگ میں شہید نہیں ہوگے تو بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے، لہٰذا بہتر ہے کہ رسول خدا کا بہترین انداز میں جواب دو
اور فرزند رسول خدا کی نصرت اپنے تن و جان، اپنی اولاد، ہر چیز سے بڑھ کر ان کی نصرت کرو۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ جناب یزید ابن مسعود نحشلی کا پیغام جو انہوں نے امام کی نصرت میں اپنے قبیلے والوں کو یہ پیغام سنایا اور اپنے قبیلے والوں کے سامنے یہ بات انہوں نے کی، اس کے بعد ان کے قبیلے والوں نے جو جواب دیا، چونکہ وہ ایک مفصل داستان ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کے نشست میں اور آئندہ کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ پیش کیا جائے گا۔ اور امام کے سفیر جناب سلیمان، جن کو ابارزین بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویداد بصرہ میں پیش آئی اور کس طریقے سے لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی خدمت میں آئندہ کے پروگرام میں عرض کیا جائے گا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں کلام امام حسین، آپ کے مقصد اور ہدف سے آشنائی عطا فرمائے اور ہمیں امام حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھے، اور خداوند متعال سے دعا گو ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں آپ کے بہترین مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔